لکھا ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کو ایسا ایک مرض لاحق ہوا، ایک کمر پہ ایک ناسور کا پھوڑا نکلا ہوا تھا، اور وہ چت لیٹے رہتے تھے بستر پہ، چت کروٹ بھی نہیں بدل پاتے تھے، 40 سال تک اسی طرح گزرا ہوا، 40 سال تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و عبادت ایک لمحہ بھی انہوں نے اس پہ کوتاہی نہیں کی، خدا کی ذکر و عبادت میں لگے رہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ شان عطا فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، کیونکہ اللہ ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، جو دعا کرتے تو قبول ہوتی تھی۔ کہ جی آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ لوگوں کی دعا کرتے جھٹ قبول ہو جاتی ہے، تو کہ آپ اپنے لیے دعا کر لیں، اللہ آپ کو صحت دے دے، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، جب سے اس بیماری پہ میں نے صبر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا کہ اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، صبح شام آنے جانے فرشتوں کی زیارت کرتا ہوں، صبح شام آنے جانے فرشتوں کی زیارت کرتا ہوں، اور فرشتے آ کے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تو اگر بیماری پہ صبر کر رہا ہے تو تجھے ہم نے یہ انعام عطا کر دیا۔ فرمایا کہ بیماری تو فانی ہے، جسم فانی ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا ہے، یہ جو شرف مجھے ملا ہے، اس شرف کی وجہ سے میں اس بیماری کی دعا نہیں کرتا۔ اب دیکھو ان کی بیماری ان کو کہاں پہنچا دیا، وہ تقرب کی کن منازل پہ پہنچ گئے ہیں کہ آسمان کے فرشتے ان سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ لیکن عام طور پہ انسان چونکہ کمزور ہے، بیماری آ جائے تو انسان پھر نہ نماز کا رہتا ہے نہ روزے کا رہتا ہے، بس وہ کراہتا ہی رہتا ہے بیچارہ، اور بس وہ دوا دارو میں لگ پڑا رہتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اپنے خدا کو بھی تو یاد کروں، کیونکہ بیماریاں دینے والا، شفا اتارنے والا وہی ہے، سارے فیصلے وہاں سے ہونے ہیں۔ یہ تو ظاہری اسباب کا ایک کی دنیا ہے، دارالاسباب، لیکن اصل فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بیماری، اور بیماری میں مومن کے درجات بڑی تیزی سے بلند ہوتے ہیں، بڑی تیزی، کیونکہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے پر یہ احسان کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اس پر بیماری ڈالتے ہیں، تو بیماری کی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلند درجات پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے بیمار خوش نصیب جو بیماری کے ذریعے سے اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ لیکن عام حالات یہی ہیں کہ بیماری آ جائے، جیسے نبی فرمایا کہ بیماری آ گئی تو بیماری کیا کرے گی؟ تو بیماری تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گی۔ جب جسم تمہارا ناکارہ ہو گیا تو تم کون سے نیک عمل کرو گے؟ نہ اللہ کے حق ادا کر پاؤ گے، نہ اللہ کی مخلوق کے حق ادا کر پاؤ گے۔ اس لیے بہتر یہ کہ تم بیماری سے پہلے نیک اعمال کر لو۔